الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دا کریٹو مسلم کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی وصیت کے بارے میں بتائیں گے۔ امام احمد حاکم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، شقی ترین شخص دو ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالحہ کے معجزہ والی اونٹنی کے ہاتھ پیر کاٹے تھے، اور دوسرا جو کہ تمہارے اس سر پر وار کرے گا جس سے تمہاری یہ داڑھی سرخ ہوگی۔ یہ حدیث شریف دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا کہ شقی ترین آدمیوں میں کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ہاتھ پیر کاٹنے والا۔ فرمایا اور کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ عالم ہے۔ فرمایا دوسرا وہ ہے جو تمہارے اس سر پر وار کرے گا کہ جس کے خون سے تمہاری یہ داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ ظاہری سبب اس حادثے کا یہ ہوا کہ جب تحکیم کے بعد حضرت رونق افروز کوفہ ہوئے تو خوارج جدا ہو ہی چکے تھے اور ناچار آپ کو ان سے جہاد کرنا پڑا۔ اس فرقہ بدبخت کے ہم خیال جو آپ کمزور اور کم تعداد رہ گئے تھے اور جن کے اذا و کربا سب آپ کے مقابلے میں تہ تیگ ہو چکے تھے، ان کا جوش انتقام بڑھتا رہا۔ حضرت کا عزم تھا کہ کچھ سکون ہوتا کہ جمعیت کے ساتھ شام پر فوج کشی کی جاوے۔ حضرت کے متبعین میں بھی اختلاف رائے تھا اور اکثر حضرت امیر المومنین اپنی انگشت مبارکہ سے اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نافرمان کیا جاؤں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت کیے جاویں، قبل اس کے کہ اس مہم کا تکملہ ہو یا خارجی بدبخت مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ اور ان میں سے تین بدبختیوں نے یہ عہد و مساق 39 ہجری کے حج کے بعد بیت اللہ شریف میں گھانٹا کہ ان تینوں حضرات کرام یعنی حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی وقت اور ایک ہی تاریخ میں شہید کر دیا جاوے، اور بس باطل خود تمام مسلمانوں کو ان تینوں وجود سے راحت میں کر دیں۔ 2 تاریخ وقت نماز فجر 17 رمضان المبارک 40 ہجری مقرر کی گئی۔ اشقی الناس ابن ملجم مرادی نے خبیث بلکہ اجنس نے کہا کہ وہ شقی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ لیتا ہے۔ دوسرے خبیث برقہ ابن عبداللہ کیمی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ لیا۔ تیسرے خبیث عمرو بن بکیر تمیمی نے حضرت عمر بن العاص کے قتل کا ذمہ لیا۔ پھر ہر ایک شقی اپنے اپنے عہدہ دار کے شہر کو روانہ۔ ابن ملجم شقی کوفہ آیا، برق دمشق کو گیا، ابن بکیر مصر پہنچا، اور تاریخ مقررہ پر ہر ایک بدنہاد اس شہر کی جامع اعظم کے دروازے میں اندھیرے سے آ کر پوشیدہ ہو لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد داخل ہوئے تو برق خبیث نے ان پر حملہ کیا۔ قدرت الہیہ سے آپ کی سرین پر ہلکا سا زخم لگا اور پکارا ہو گیا اور وہ خبیث پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ ابن بکیر مصر کی مسجد کے دروازے میں آ چھپا۔ تقدیر الہی سے حضرت عمرو بن العاص اس روز بیمار تھے۔ انہوں نے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلایا کہ وہ امامت نماز فجر کی کریں۔ جب وہ داخل ہوئے اس بدبخت نے امیر جان کر حضرت پر وار کر دیا اور ساتھ ہی حضرت خارجہ نے تکبیر پکاری اور اللہ اکبر کہا کہ میں شہادت کو پہنچا۔ کعبے کے رب کی قسم لوگ جمع ہوئے، وہ بدبخت بھی پکڑا گیا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ معلوم ہوا حضرت خارجہ ہیں۔ اس نے اپنی ران پیٹی اور کہا میں نے عمرو کا ارادہ کیا تھا اور اللہ نے خارجہ کو چاہا، چنانچہ اس کا یہ کلمہ ضرب المثل ہو گیا۔ اس بدبخت کو بھی قتل کر دیا گیا اور اسی طرح یہ دونوں حضرات سلامت رہ گئے۔
اب اس شکیوں کے سردار کی داستان دل تھام کر سننا چاہیے۔ یعنی ابن ملجم اشکئی جب کوفہ پہنچا تو اس نے اپنی اس بدترین مہم کو اپنے ہم عقیدہ خوارج سے بھی پوشیدہ رکھا کہ مبادہ راز فاش ہو جائے۔ اتفاق سے اثناء اقامت کوفہ میں ایک روز ایک مکان پر سے گزرا جہاں شادی تھی۔ اس گھر سے چند عورتیں نکل رہی تھیں، ان میں سے ایک نہایت خوبصورت بھی تھی، جس بدبخت کا نام کتام بد انجام تھا۔ یہ اس کو دیکھ کر فریفتن ہو گیا۔ اس نے پوچھا، اے لڑکی، تو شوہردار ہے یا بے شوہر؟ اس نے کہا، بلا شوہر۔ اس نے کہا، تجھے ایسا شوہر قبول ہے جس کے اخلاق مذموم نہیں؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن میں ہے ان سے مشورہ لے لوں۔ یہ از خود رفتہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک مکان میں داخل ہوئی اور تھوڑی دیر بعد باہر آئی اور اس شکئی سے کہا، میرے بڑوں نے عہد کیا ہے کہ وہ مجھے نہ بیاہیں گے مگر 3000 دینار سرخ اور ایک غلام اور ایک لونڈی پر۔ اس نے کہا، یہ مہر تیرے لیے حاضر ہے، مجھے قبول ہے۔ اس شکیہ نے کہا کہ اور بھی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس شکیہ نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو قتل کرنا۔ یہ سن کر وہ شکئی بولا کہ خرابی ہو تجھ کو، ان کے قتل پر کس کو قابو ہو سکتا ہے؟ وہ تو مردان شہسواران کے شہسوار ہیں، اور یہ کہ وہ مفرد میدان شجاعت ہیں۔ وہ بدذات بولی کہ بس بہت بات نہ کر، ہم کو ان کا قتل ہونا مال سے بھی زیادہ پیارا ہے، اگر تو کر سکتا ہے تو کر، ورنہ اپنا راستہ لے۔ جب نابکار شکئی نے یہ سختی اس بدنہاد کی دیکھی تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ تو اسی مقصد سے کوفہ آیا ہے، لیکن جب تجھ کو دیکھا تو تیرے ساتھ شادی کو اس پر مقدم کیا۔ اس نے کہا، بس بات یہی ہے جو میں نے تجھ سے کہی۔ اس شکئی نے کہا، پھر یہ تو بتاؤ کہ اگر میں نے ایسا کر بھی لیا تو مجھ یا تجھ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا میں زندہ بھی بچ سکتا ہوں یا نہیں۔ اس بدذات نے کہا کہ اگر ان کو قتل کر کے تو بچ گیا تو تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، میرے دل کو بھی تو ٹھنڈا کر دے گا، اور پھر میری تیری خوب میٹھی بسر ہوگی۔ اگر تو مارا گیا تو تیرے لیے اللہ کے ہاں جو منزلت ہے وہ دنیا مافیا سے بھی بہتر۔ آخر اس شکئی الناس نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ پھر اس بدنہاد نے اپنے قبیلے کے ایک برادر کو بھی اس شکئی کی مدد کے لیے آمادہ کیا، اور یہ شکئی خود بھی ایک دوسرے بدکردار خارجی شبیب بن بحرہ اشجعی سے ملا، اور بزعم باطل خود اس سے کہا کہ اے شبیب، کیا تجھ کو دنیا اور آخرت کی بزرگی چاہیے؟ اس نے کہا، وہ کیا؟ کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے قتل پر میری مدد کر۔ اس نے کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، یہ تو ایسی بات لایا ہے کہ جو کہ نہ شدنی اور سخت کڑی ہے، کیوں کر تو ایسا کر سکنے کی قدرت پا سکتا ہے؟ اس شکئی نے کہا، ان کا کوئی چوکیدار یا پہرے دار نہیں ہے، وہ مسجد کو تنہا آیا جایا کرتے ہیں۔ ہم کمین میں بیٹھ جائیں گے اور جب وہ نماز کو آویں گے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ اگر ہم بچ نکلے تو اپنے بھائیوں کا بدلہ لے کر اپنا دل ٹھنڈا کریں گے، اور اگر مارے گئے تو دنیا آخرت کی سعادت اور ذکر بلند اور جنت حاصل کریں گے۔ آتش بدہنش اس نے کہا، کم بخت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں بڑے رتبے والے نیک انسان ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے بڑے بڑے سوابق اور مقامات ہیں۔ میرا دل اس پر ہرگز منشرح نہیں ہوتا۔ اس شکئی نے کہا کہ ٹوٹا ہو تجھ کو، کیا تو نہیں جانتا کہ انہوں نے اللہ کے دین میں آدمیوں کو حاکم بنایا اور ہمارے نیک بھائیوں کو تحت کیا، تو ہم ایسا کر کے اپنے بعض بھائیوں کا بدلہ ان سے لیں گے۔ تجھے اپنے اس دین میں شک نہ ہونا چاہیے۔ غرض کے آخر کار وہ نابکار بھی آمادہ ہو گیا، اور اس شکیہ بدذات کے پاس تینوں نابکار آئے جو کہ ابن ملجم شکئی کی کتوبہ محبوبہ تھی۔ وہ نام نہاد جامعہ مسجد کوفہ میں معتکفہ بنی بیٹھی تھی۔ 17ویں رمضان المبارک جمعے کی شب کو قتل نماز صبح اس کے خیمہ اعتکاف سے نکلے۔ اس نے ان کے لیے دعا بزعم خود کی اور تلواریں اور خنجر لے کر مسجد کے دروازے کے چھتے میں آ چھپے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شب میں بوقت سحر بیدار ہوئے تو اپنے صاحبزادے سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج شب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت
کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سختیاں اور تکلیف مجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہنچا رہی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان پر بد دعا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ، مجھ کو ان سے جو بہتر رفقا ہیں میرے لیے ہوں وہ مجھے عطا کر، اور ان کو جو ان کے لیے برا ہو مجھ سے وہ ان پر مسلط کر۔ اس کے بعد ہی ابن انباہا مؤذن آپ کے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ نماز تیار ہے۔ حضرت دولت خانہ سے برآمد ہوئے، راستے میں سوتے ہوئوں کو پکارتے ہوئے کہ نماز نماز، اٹھو، جانب مسجد روانہ ہوئے۔ راہ میں بہت سی بطخیں شور کرتی ہوئی حضرت کے سامنے ہو گئی۔ لوگوں نے ان کو ہٹانا چاہا تو فرمایا ان کو چھوڑ دو، یہ نوح کر رہی ہیں، یعنی رو رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے۔ ابن انباہا مؤذن آگے آگے اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے عقب میں تھے کہ تلوار کی ایک چمک لوگوں نے دیکھی اور آواز سنی کہ اے علی، حکم اللہ کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، اور حضرت کی ذات مقدسہ پر حملہ کیا جو کہ تاک دیوار پر کھالی گیا۔ یہ شبیب خبیث کا وار تھا۔ وہ خالی وار دیکھ کر فرار ہو گیا اور فوراً ہی اشقی الناس ابن ملجم ناری نے حضرت کے فرقے مبارک پر وار کیا جو کہ پیشانی مبارک کو لیتا ہوا دماغ تک پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نار بلند کر کے فرمایا کہ کعبہ کے رب کی قسم کہ میں تو شہادت سے فائز ہو گیا، اور فرمایا کہ اس کتے کو پکڑو، جانے نہ پاوے۔ لوگ ہر طرف سے اس شقی ازلی پر دوڑ پڑے۔ ایک شخص نے اس پر اپنی چادر ڈال دی اور اس کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور تلوار اس سے چھین لی، اور وہ نابکار اشقی الناس پکڑ لیا گیا۔ تیسرا نابکار دوران وہ فرار ہو کر اپنے مکان میں جا چھپا۔ ایک شخص نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے مکان میں گھس کر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت نے جعادتہ ابن حبیرہ کو نماز کی امامت کا حکم دیا اور خود حضرت کو دولت خانہ لایا گیا۔ اس شقی ازلی کو بھی لا کر خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جان کے قصاص میں جان ہے، اگر میں مر جاؤں تو اس کو قتل کرنا، اور اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا۔ اس شقی ازلی نے کہا اللہ کی قسم کہ میں نے یہ تلوار 1000 روپے کی خریدی ہے اور 1 مہینہ اور برداتیے 1 سال اس کو زہر پلایا، اگر یہ بچ جاوے اور یہ میرا وار کاراگر نہ ہو تو خدا اس کو پیس دے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین کو مار ڈالا۔ وہ بدبخت بولا کہ میں نے تو تمہارے باپ کو مارا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، میں اللہ سے آرزو کرتی ہوں کہ امیر المومنین پر یہ وار تیرا کاری نہ ہو۔ بدبخت بولا کہ پھر کیوں تم گریہ کرتی ہو؟ اللہ کی قسم میں نے ایسا وار کیا ہے کہ اگر تمام شہر والوں پر یہ وار ہوتا تو کوئی بھی ان میں سے نہ بچتا۔ اس کے بعد وہ شقی باہر لایا گیا۔ لوگ اس پر لعنت کرتے اور کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے تمام لوگوں کے بہتر انسان کو قتل کر دیا، یعنی اپنے عصر شریف کے بالیقین روئے زمین پر اس وقت آپ سے افضل بہتر کوئی ہستی نہ تھی۔ پھر وہ قید کر دیا گیا۔ حضرت نے حکم دیا اس کو قید کر دو اور اس کو نفیس کھانا دو اور بچھونا اس کا نرم دو۔ اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے قصاص کا حاکم ہوں، اور اگر میں وفات پاؤں تو اس کو میرے پیچھے کر دینا۔ میں رب العالمین کے حضور اس پر دعویٰ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت شیر خدا یوم جمعہ اور یوم شبینہ کو اسی زخم کی حالت میں 40 ہجری رمضان المبارک کو اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے پہلے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت سے وصیت نامے فرمائے۔ ان میں فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، مسلمانوں کے خونوں میں نہ پڑنا۔ کہنے لگے کہ امیر المومنین مارے گئے، لہٰذا لوگوں کو تم مارنے لگو۔ خبردار، میرے قاتل کے سوا کسی کو قتل نہ کرنا۔ جس طرح اس نے ایک وار مجھ پر کیا، اس کو بھی ایک ہی وار میں قتل کرنا۔
آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت مبارکہ۔ چونکہ حضرت وصیت نامہ ہر مسلمان کے تمام تر صلاح دنیا اور آخرت اور تحصیل مالی اخلاق کے لیے بے نظیر مکمل درس ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سبق آموزی اور حسن عمل ان بہترین نصیحتیں حاصل کرنے پر عالیہ کرامت فرما کر دارین کی سعادت بخشے، آمین۔ یہ نصیحتیں وصیتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولاد کو کی، یہ کہا کہ سب سے اول میری وصیت کا سرنامہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور اس کے چنے گئے بندے ہیں۔ اس سے ان کو اپنے علم سے اور پسند فرما لیا ہے، ان کو اپنی خلقت کے لیے، اور یہ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ پھر اٹھا کر کھڑا کرنے والا ہے ہر ایک کو جو قبر میں ہے، اور حساب لینے والا ہر ایک سے ان کے اعمال کا، اور وہ جو کچھ بھی کے سینوں میں ہے اس کو جانتا ہے۔ پھر یہ تم کو وصیت کرتا ہوں اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافی ہے تم کو وہی وصیت جو کہ وصیت فرمائی اس کی مجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، پس جب کہ یہ ہو لے تو تم اپنے مکان کو پکڑ لینا اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا، اور دنیا ہرگز تمہاری انتہائی فکر نہ ہو۔ اور اے فرزند میرے، وصیت کرتا ہوں کہ میں تم کو نماز کی اس کے وقت پر، اور زکوٰۃ کی اس کے مستحق پر، اور چپ رہنا شبہ کے وقت، اور میانہ روی کی حالت رضا و غضب میں، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، اور مہمان کا اکرام کرنے کی، اور تنگ حال اور مبتلاؤں پر مہربانی کرنے کی، اور صلح رحمی کی، اور مساکین سے محبت رکھنے کی، اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی، اور تواضع کی کہ وہ افضل ترین عبادت ہے، اور موت کو یاد کرنے کی، اور دنیا میں زہد کرنے کی کہ تم موت کے مرہون ہو، اور عرض و بلا اور بیماری ہو، اور تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ظاہر میں اور باطن میں، اور منع کرتا ہوں تم کو شرح کی مخالفت سے قول میں اور فعل میں، اور جب کہ تم کو آخرت کا کوئی کام پیش آوے فوراً کر ڈالو، اور جب دنیا کا کوئی کام پیش ہو تو اس کو سمجھ کے کرنا تاکہ خوبی سے کر سکو، اور تہمت کی جگہوں سے دور بھاگنا، اور جن مجلسوں کی نسبت برا گمان کیا جاتا ہو ان میں ہرگز نہ بیٹھنا، اس لیے کہ بد مصائب آدمی کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور اے فرزند اللہ کے لیے کام کرنے والا ہو جانا، اور فاحش کاری سے سخت منع کرنے والا، اور نیکی کا حکم کرنے والا، اور برائی سے روکنے والا، اور اللہ کے واسطے دوستی کرنا، اور نیک کو اس کی نیکی کی وجہ سے محبوب رکھنا، اور فاسق سے مدارات کرنا اپنے دین بچانے کے لیے، اور دل سے اس کو مبغوض رکھنا، اور اپنے اعمال سے اس کو ہٹانا تاکہ اس جیسا نہ ہو جاؤ، اور راستوں میں ہرگز نہ بیٹھنا، اور جدال سے دور بھاگنا، اور بے عقل کی صحبت سے دور رہنا، اور اپنی معیشت اور عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا، اور ایسا طریقہ لینا کہ جس کو ہمیشہ نبھا سکو، اور سکوت پکڑنا کہ یہی ذریعہ سلامتی کا ہے، اور اپنے اعمال آگے بڑھانا اور نیکی سکھانا، اس کا ثمر تم کو معلوم ہو جائے گا، اور اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا، اور اپنے گھر والوں میں چھوٹوں پر مہربانی رکھنا، اور بڑوں کو تقریر کرنا، اور کوئی کھانا نہ کھانا جب تک کہ پہلے اس میں سے کچھ صدقہ نہ کر دو، اور روزہ لازم پکڑو کہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے اور روزے دار کے لیے بہتر ہے، اور اپنی جان پر مجاہدہ نہ اختیار کرنا، اور اپنے ہم نشین سے ہوشیار رہنا، اور دشمن سے بچتے رہنا، اور ذکر الہی کی مجالس کو پکڑ لینا، اور دعا زاری بکثرت کیا کرنا، تحقیق میں نے تمہاری بلائی میں کوئی دکیا اٹھا نہیں رکھا، اور اب یہ میرے تمہارے درمیان وقت مفارقت ہے، اور تمہارے بھائی محمد یعنی ابن الحنیفہ کی نسبت تم کو خاص وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں، اور جو محبت مجھ کو ان سے ہے وہ تم جانتے ہو، اور لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو وہ تمہارے حقیقی برادر اور تمہاری والدہ ماجدہ کے فرزند ہیں،
اور اللہ کو تم سب پر اپنا خلیفہ کرتا ہوں اور اسی سے مانگتا ہوں کہ تم سب کو درست کر کے اور تمام باغی اور طاغیوں کو تم سے دور رکھے، آمین۔ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مارنے والے کی خوب نگہداشت کرو اور میرے کھانے میں سے اس کو کھانا کھلاؤ اور میرے پینے میں سے اس کو پلاؤ، اور تم پر صبر لازم ہے، صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کفن میں غلو نہ کرنا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کفن میں غلو نہ کیا اور دونوں چالوں کے درمیان چلا کرو۔ اگر آگے میرے لیے خیر ہے تو تم نے خیر کی طرف مجھے جلد بڑھانا، اور اگر شر ہے تو تم نے اپنے کاندھوں سے بوجھ ہلکا کیا۔ اے بنی عبد المطلب، خبردار کہ میرے بعد تم مسلمانوں کا خون بہاؤ یہ حجت کر کے کہ تم لوگوں نے امیر المومنین کو قتل کیا ہے۔ خبردار، ہرگز ہرگز سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ اس کے بعد کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا۔ سبحان اللہ، کیا معارف گنجینے اور خیر دنیا آخرت کے انمول جواہران کلمات عالیہ میں جمع فرما دیے۔ جس کو ان پر توفیق عمل ہو، سرداری دارین کی اس کو حصول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیش بہا نصائح پر توفیق عمل بخشے، آمین۔ بعد وفات شریف کے حضرات حسنین اور ان کے برادر علاقائی حضرت محمد بن ابو حنیفہ، حضرت محمد بن الحفیفہ اور برادر چچا زاد حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت کو غسل دیا اور نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے پڑھائی۔ مدفن مبارک میں بہت اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ جل شانہ ان کے صدقے میں ہماری خیر و عافیت فرمائے، دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔